بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا خصوصی بلیٹن۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات کے حوالے سے۔ سعودی عرب اور پاکستان کے تاریخی طور پر قریبی تعلقات ہیں، تاہم بھارت کی جانب سے کشمیر کی حیثیت تبدیل کیے جانے کے متنازع فیصلے کے حوالے سے، سعودی رد عمل کے حوالے سے پاکستان اور سعودی عرب کے باہمی تعلقات کشیدگی کا شکار دکھائی دے رہے تھے۔ عمران خان نے سن 2018 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سب سے پہلا غیر ملکی دورہ سعودی عرب ہی کا کیا تھا، اور تب سے اب تک وہ 9 مرتبہ سعودی عرب کا دورہ کر چکے ہیں۔ سعودی ولی عہد بھی پاکستان کے دورے پر آ چکے ہیں۔ اس دوران سعودی عرب نے پاکستانی معیشت کو سہارا دینے کے لیے $3 بلین کا قرض بھی فراہم کیا تھا، لیکن گزشتہ برس سعودی حکام واضح طور پر پاکستان سے ناراض دکھائی دیے۔ ستمبر میں سعودی عرب نے پاکستان سے $1 بلین واپس مانگ لیے تھے، اور ریاض نے اسلام آباد کو ادھار تیل کی فراہمی کے معاہدے کی تجدید بھی نہیں کی تھی۔ پاکستانی آرمی چیف اور وزیر اعظم کے موجودہ دورے سے دونوں ممالک کے مابین تعلقات میں بہتری کے اشارے دکھائی دے رہے ہیں، تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ آیا کشمیر کے حوالے سے سعودی عرب پاکستان کی کھل کر حمایت کرے گا یا نہیں۔ ماہرین کے مطابق بھارت سعودی عرب کا اہم تجارتی پارٹنر ہے، اور سعودی عرب بھارت کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سعودی عرب کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے مذاکرات کیے ہیں۔ دونوں ممالک نے متعدد معاہدوں پر بھی دستخط کیے ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم سے قبل ملک کی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ بھی سعودی عرب کے دورے پر تھے۔ جنرل باجوہ وزیر اعظم سے ایک روز قبل سعودی ولی عہد سے بھی ملاقات کر چکے ہیں۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعاون اور تعلقات کو منظم اور مربوط کرنے کے لیے سعودی پاکستانی سپریم کوآرڈینیشن کونسل قائم کرنے کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں، تاکہ فروری سن 2019 کے سعودی ولی عہد کے پاکستان کے دورے کے دوران جو سرمایہ کاری کے معاہدے طے پائے تھے، ان کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا جا سکے۔ فریقین نے سعودی عرب کے وژن 2030 اور پاکستان میں ترقی کی ترجیحات کی روشنی میں سرمایہ کاری کے مواقع اور ان کے ذریعے دونوں ممالک کے مابین معاشی اور تجارتی تعلقات کو بڑھانے اور مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کی اعلیٰ قیادت کی ملاقات کے بعد دونوں ممالک کی طرف سے اعلامیے جاری کیے گئے ہیں، جن میں یہ کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو ہر شعبے میں مزید گہرا کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور فوج کے سربراہ کا بیک وقت سعودی عرب کا دورہ کرنا خطے میں بدلتی ہوئی حالت میں زیادہ اہمیت کا حامل بن گیا ہے، لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ اسٹریٹجک معاملات میں دونوں کی پالیسیوں میں شاید ہی تبدیلی آئے۔ البتہ دونوں ممالک اب اپنے تعلقات کو دوبارہ سے ترتیب دینے کے لیے تیار نظر آتے ہیں۔ وزیر اعظم کے وفد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور دیگر اعلیٰ حکام بھی شامل ہیں۔ یاد رہے کہ شاہ محمود قریشی نے سعودی عرب کے بارے میں کشمیر پر OIC کا اجلاس نہ بلانے پر سخت تنقید کی تھی۔ پھر انہوں نے متحدہ عرب امارات میں انڈیا کی اس وقت کی وزیر خارجہ سشما سوراج کو بلائے جانے پر اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کا بھی بائیکاٹ کیا تھا۔ اس کے بعد جب پاکستان نے ملائیشیا میں انڈونیشیا، ترکی، بنگلہ دیش اور ایران کی قیادت میں منعقد ہونے والے اسلامی بلاک میں شرکت کا اشارہ دیا تھا، تو سعودی عرب نے پاکستان سے سخت ناراضی کا اظہار کیا تھا۔ تاہم جلد ہی پاکستان نے کوالالمپور جانے کا اعلان کرنے کے بعد مبینہ طور پر سعودی دباؤ میں آ کر فیصلہ تبدیل کر دیا تھا۔ سعودی عرب نے جو پاکستان کی یمن کی جنگ میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے پہلے سے ناراض تھا، سن 2018 میں پاکستان کو ادائیگیوں کا توازن بہتر کرنے کے لیے 3 برسوں کے لیے $3 ارب کے قرضوں کی جو سہولت دی تھی، اسے بھی اچانک تبدیل کر دیا تھا۔ سعودی عرب نے پاکستان سے گزشتہ برس جولائی میں اچانک مطالبہ کیا تھا کہ وہ $3 ارب میں سے $1 ارب فوراً واپس کر دے۔ سخت مالیاتی تنگی کے باوجود پاکستان نے چین کی امداد سے یہ قسط فوراً ادا کر دی تھی۔ دسمبر میں پاکستان نے چین کی مدد سے سعودی عرب کو مزید $1 ارب واپس کر دیے۔ اس طرح پاکستان کے اپنے برادر اسلامی ملک سے تعلقات کمزور ترین سطح پر آ گئے تھے۔ اب جب کہ عمران خان سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں اور جنرل قمر باجوہ وہاں پہلے ہی سے موجود ہیں، تو شہزادہ محمد بن سلمان سے دونوں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟
ماہرین اس بات سے متفق نظر آتے ہیں کہ اب دونوں ممالک اپنی نئی پالیسیوں کو چھوڑے بغیر نئے انداز سے دوستی کو ترتیب دے رہے ہیں۔ خطے کے امور سے واقف تجزیہ کاروں کا یہ بھی خیال ہے کہ امریکہ میں جو بائیڈن کی نئی انتظامیہ کا ایران سے جوہری منصوبے پر کیے گئے معاہدے کی کسی نئی صورتحال میں بحالی پر بات چیت اور چین کی ایران میں $400 ارب سے زیادہ کی سرمایہ کاری کا منصوبہ سعودی پالیسی میں تبدیلی کا سبب بنا ہے۔ پاکستان میں سرکاری حلقوں کا خیال ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے اس دورے میں وہ سعودی عرب کو چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک میں شمولیت کے حوالے سے بات کریں گے، سعودی عرب کے ایران کے ساتھ تعلقات کی بہتری کے لیے مدد کی پیشکش کریں گے، گوادر میں آئل ریفائنری میں پیش رفت پر بات ہوگی اور پاکستانی قیدیوں کی رہائی پر ٹھوس بات ہوگی۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور فوج کے سربراہ یہ دورہ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کی دعوت پر کر رہے ہیں۔ یہ دورہ سعودی عرب کے ماضی قریب میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر بہت زیادہ انحصار کرنے کے بعد روایتی سعودی پالیسی کی طرف واپسی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کے ساتھ محمد بن سلمان اپنے آپ کو نظر انداز ہوتا ہوا محسوس کر رہے ہیں اور ان کو اب اپنے آپ کو اہم بنانے کے لیے اس خطے کے اہم کرداروں سے تعلقات بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اس دوران سعودی عرب کے لیے افغانستان میں امریکہ کی فوجوں کے انخلا کے بعد جو نظام قائم ہوتا نظر آ رہا ہے اس میں بھی اپنے ایک کردار کا تعین کروانا ہے، یعنی سعودی عرب افغانستان کی تعمیر نو میں کس طرح اقتصادی تعاون کرے گا۔ اس لحاظ سے سعودی عرب جو محمد بن سلمان کی حالیہ پالیسیوں کی وجہ سے اب اپنے آپ کو غیر متعلقہ محسوس کر رہا ہے، وہ واپس کس طرح سے اس خطے میں جنگوں کی قیادت کرنے کے بجائے ایک پیس میکر کے طور پر مثبت کردار ادا کرنے کی کوشش میں پاکستان کے تعاون کا خواہاں ہے۔ اس وقت خطے میں 4 ممالک نمایاں کردار یا حیثیت کے خواہاں ہیں۔ سب سے پہلے ترکی، مگر اس کے سعودی بلاک سے تعلقات بہتر نہیں ہیں۔ دوسرا سعودی عرب خود، جس کے ترکی اور قطر سے حلفیانہ تعلقات نہیں ہیں۔ تیسرا ایران ہے، جس کی سعودی عرب سے مخالفت ہے، اور چوتھا پاکستان ہے۔ اس پس منظر میں سعودی عرب کے لیے ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بہتر ہوتے ہوئے تعلقات کے پس منظر میں اب ایران کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات میں مثبت تبدیلی آتی ہے تو سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات کیا صورت اختیار کریں گے۔ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگرچہ سعودی عرب مسقط اور دوحہ کے ذریعے بھی ایران اور افغانستان میں کوئی کردار حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن پاکستان کا ان امور میں فعال کردار اسے زیادہ نمایاں بنا دیتا ہے۔ پاکستان کی پہلکاری اور فعالیت 3 سطحوں پر کام کر سکتی ہے۔ نمبر 1، ایران کے ساتھ سعودی عرب کی ٹریک 2 سفارتکاری میں سہولت۔ نمبر 2، افغانستان میں ریاض کے کردار کے تعین میں سہولت۔ اور نمبر 3، مشرق وسطیٰ میں استحکام پیدا کرنے میں باہمی تعاون، جس کی مدد سے محمد بن سلمان اور عمران خان دونوں کی جو بائیڈن کے سامنے پوزیشن بہتر بنے گی۔ دوسری جانب بعض تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ پاکستانی ریاست نے اپنی اقتصادی ضروریات کو قومی سلامتی کا اہم پہلو قرار دیتے ہوئے اپنی خارجہ پالیسی کو از سر نو ترتیب دینا شروع کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں پاکستانی فوج کے سربراہ نے فوج کی خطے کی سلامتی میں اسٹریٹجک رول کا استفادہ کرتے ہوئے قطر کے دورے میں پاکستان کے لیے گیس کی قیمتوں میں نظر ثانی پر مذاکرات کیے اور بالآخر قطر سے پہلے کی نسبت LNG بہت کم نرخ پر حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ پاکستان نے ایک اسلامک سیکیورٹی مذاکرات کا بھی اہتمام کیا تھا، جن میں جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ ماضی کے برعکس اب ریاست اقتصادی ترقی کو سب سے زیادہ ترجیح دے رہی ہے۔ پاکستان نہ صرف سعودی عرب بلکہ خلیج کی دیگر ریاستوں کے ساتھ بھی نئے حالات میں اپنے تعلقات کو نئے انداز سے ترتیب دے رہا ہے۔ ایک طرف اگر پاکستان کو مشرق وسطیٰ میں مقیم اپنے ڈایاسپورا کے لیے کچھ کرنا ہے تو دوسری طرف سعودی عرب کو بھی خطے میں اپنے اثر و رسوخ کے لیے پاکستان کی ضرورت ہے۔ موجودہ سفارتی سرگرمیوں کی تیزی میں ایک وجہ کووڈ-19 کی وبا سے پیدا ہونے والے اثرات بھی ہیں۔ غیر ممالک میں مقیم پاکستانیوں کا اپنے ملک کی سیکنڈری انکم بیلنس میں 86% حصہ ہے، جس میں سے زیادہ تر متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب سے آتا ہے۔ کووڈ کی وجہ سے اور تیل کی قیمتیں گرنے اور ان ممالک میں اقتصادی ترقی کے مواقع کم ہونے کی وجہ سے بہت سارے پاکستانی ملازمتوں سے محروم ہو رہے ہیں اور یہ واپس آ رہے ہیں۔ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ سعودی عرب اپنے ویژن 2030 کے منصوبوں میں پاکستانی ماہرین اور ورکرز کو جائز مواقع دے۔
ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ ویژن 2030 میں پاکستانیوں کو مواقع دینا کوئی خصوصی سہولت نہیں ہوگی، بلکہ یہ سعودی عرب اور پاکستان دونوں کی ایک اقتصادی ضرورت ہے۔ سعودی عرب پاکستان کو نظر انداز نہیں کر سکتا ہے، اس لیے پاکستانی وزیر اعظم اس موضوع پر بھی ولی عہد سے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ چین ایران ڈیل کا اس کے مفادات پر گہرا اثر پڑے گا۔ وہ اس سلسلے میں پاکستان کا تعاون چاہتا ہے۔ پاکستان یہ بھی جانتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں سابق امریکی انتظامیہ کی پالیسیوں کی وجہ سے چند ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، لیکن پاکستان ایسا نہیں کرے گا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کی تاریخ تو پرانی ہے، جس میں اتار چڑھاؤ آتے رہے ہیں، لیکن سن 2019 میں جب انڈیا نے اپنے زیر انتظام کشمیر کی آئینی حیثیت تبدیل کی تھی تو اس وقت سعودی عرب نے پاکستان کا اس طرح ساتھ نہیں دیا تھا جس طرح روایتی طور پر توقع کی جاتی تھی۔ سعودی شاہی خاندان میں پاکستان کے حامی سمجھے جانے والے شہزادے، جن میں سابق ولی عہد بھی شامل ہیں، اس وقت کسی مؤثر حیثیت میں نہیں ہیں۔ محمد بن سلمان کے دور میں ریاض میں ایک ایسا ماحول ہے جس میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ پاکستان کو یہ جان لینا چاہیے کہ اب سعودی امداد کی ایک قیمت بھی ادا کرنی ہوگی، اور اگر پاکستان یہ قیمت ادا نہیں کرنا چاہتا، یعنی سعودی عرب کے مخالفین کے خلاف جنگوں میں نہیں کودنا چاہتا، تو پھر پاکستان کے بہتر مفاد میں یہی ہوگا کہ وہ سعودی عرب کی اقتصادی مدد لینے سے گریز کرے۔ بعض تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان سعودی عرب جیسے ملکوں کی سرمایہ کاری حاصل کرنے کے لیے اسے جو اصلاحات متعارف کرانی ہیں ان میں تیزی دکھائے۔ سن 2019 میں سعودی عرب پاکستان میں بڑی صنعتوں میں ایک بڑی سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن پاکستانی حکومت ان منصوبوں پر تکنیکی وجوہات کی وجہ سے کارروائی کے لیے تیار نہیں تھی۔ سعودی عرب میں پاکستانی فوج کا کردار زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے۔ ان دونوں ملکوں میں فوجی تربیت اور تعیناتیوں میں دفاعی تعاون جاری رہے گا، لیکن ضروری نہیں کہ اس تعاون کو دونوں میں ایک اقتصادی تعاون کی شکل میں بھی تبدیل کیا جا سکے۔ تجزیہ کاروں کے خیال میں پاکستان کے لیے زیادہ مناسب یہ ہوگا کہ وہ سعودیوں کے ساتھ اپنے عمومی تعلقات مثبت رکھے، غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے اصلاحات کا عمل جاری رکھے اور اسٹریٹجک شراکت داری کے لیے خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات بنائے۔ دوسری جانب بعض تجزیہ کاروں کا یہ خیال ہے کہ اس دورے سے یہ پیغام ملتا ہے کہ سعودی عرب نے تعلقات میں بہتری کی پاکستان کی کوششوں کو پذیرائی دی ہے، لیکن ایک بات مزید واضح ہو گئی ہے کہ سعودی عرب نے کشمیر کے بارے میں جو موقف اختیار کیا تھا وہ اس پر قائم رہے گا، یعنی سعودی عرب نے انڈیا کے 5 اگست کے اقدام پر جو پالیسی اپنائی ہے اس میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ سعودی عرب کے پاکستان سے تعلقات میں بہتری کی ایک اور اہم وجہ چین اور ایران کے درمیان طے پانے والے سینکڑوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کا معاہدہ ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے پاکستان کے لیے ایران کا تیل خریدنا آسان ہو جائے گا۔ تاہم پاکستان سعودی عرب سے تیل خریدتا رہے گا کیونکہ اسے وہاں سے مؤخر ادائیگی کی سہولت کے ساتھ تیل مل رہا ہے، اور پاکستان اس سہولت کو ختم نہیں کرنا چاہے گا۔ ان حالات میں پاکستان کے لیے بہتر ہے کہ وہ سعودی عرب سے تعلقات میں تنوع پیدا کرے اور کثیر السمتی حکمت عملی اپنائے۔ تجزیہ کاروں کے خیال میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات میں بہتری کے لیے سہولت کار کا کردار عراق پہلے سے ہی ادا کر رہا ہے۔ امریکہ کی موجودہ انتظامیہ کے لیے اب مشرق وسطیٰ اس کے ایجنڈے کی فہرست میں نیچے جا چکا ہے۔ اس وجہ سے محمد بن سلمان بھی مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ ایران کے ساتھ جنگ بندی پر آمادہ ہوں۔ اب ایران اور سعودی عرب کے درمیان براہ راست بات چیت کا آغاز ہو چکا ہے۔ ٹرمپ کے دور میں ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ ان بدلتے ہوئے حالات میں اس خطے میں سیکیورٹی اور استحکام کے لیے پاکستان کا ایک کردار ابھر رہا ہے۔ کوششیں کر لینے کے باوجود سعودیوں کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ انڈیا کسی بھی صورت میں خطے کی سلامتی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کا متبادل نہیں بن سکتا، جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس وقت دلی امریکہ کے کیمپ میں جا چکا ہے۔